نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ سامعین مکرم، آج کی اس مختصر سی گفتگو میں ایک عصر حاضر کا اہم مسئلہ، اس کا شرعی حکم بیان کریں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا انسان کے بالوں کی خرید و فروخت ہو سکتی ہے، اور کیا انسان کے بال دوسرے شخص کو لگائے جا سکتے ہیں یا نہیں۔ چونکہ آج خصوصی طور پر شہری علاقوں میں خواتین بہت سی اپنے بال جو اپنے سر سے گرتے ہیں یا کٹوا کر ان کو سیل کرتے ہیں، بیچتے ہیں اور اسے نفع حاصل کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں کیا ان کا یہ بالوں کا کٹوا کر یا گرے ہوئے بالوں کو اکٹھا کر کے ان کو بیچنا جائز ہے یا نہیں ہے، ان مسئلہ کا شرعی حکم بیان کریں گے۔ تو سامعین سے میری یہ بھی التماس ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کریں، اور اسی طریقے سے کوئی بھی اہم مسئلہ ہو تو وہ کومنٹس میں یا واٹس ایپ کے ذریعے سے مجھے بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو بہت ہی عزت والا بنایا ہے، محترم بنایا ہے، مکرم بنایا ہے۔ انسان کو تمام مخلوقات سے اشرف بنایا ہے۔ انسان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت بڑی قدر ہے۔ اس قدر کا، اس عزت کا خود انسان کو ہی نہیں پتہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاں انسان کی جو عزت رکھی ہے وہ کتنے درجے انسان کی سوچ سے بڑھ کر ہے۔ تو ایک تو اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان مکرم ہے، عزت والا ہے۔ انسان کی تکریم نہ صرف دوسرے مسلمانوں پر لازم ہے، بلکہ انسان کی تکریم ایک مسلمان ہونے کے ناطے دوسرا جو غیر مسلم ہے، وہ انسان ہے، اس کی تکریم کرنا بھی اس مسلمان پر واجب ہے جی۔ اب رہا مسئلہ کہ کیا کوئی شخص یا کوئی عورت بالوں کو کٹوانے کے بعد یا گرے ہوئے بالوں کو اکٹھا کرنے کے بعد یا اسی طریقے سے کنگھی دینے کے ساتھ جو بال گر جاتے ہیں ان کو بیچنا جائز ہے یا ناجائز ہے جی۔ اس سلسلے میں شریعت کا ایک اصولی مسئلہ ہے۔ اصولی مسئلہ یہ ہے کہ انسان کے کسی بھی عضو کی خرید و فروخت کرنا منع ہے، کسی بھی عضو کی۔ آج عصر حاضر کے کچھ فقہا نے جو ضرورت کے تحت کچھ عضو ہیں ان کی خرید و فروخت کی اجازت دی ہے، لیکن وہ بھی کہ جب دوسرے مسلمان بھائی کی زندگی بچانے کا مسئلہ ہو تو اس صورت میں اس کو کوئی اپنا عضو جو ہے وہ ہدیہ کیا جا سکتا ہے۔ تو مجبوری کے علاوہ نمائش کے لیے یا خوبصورتی کے لیے یا ویسے انسان کے ایک ذہن کی سوچ کے مطابق کہ میرا جسم ایسے ہونا چاہیے، میرے بال ایسے ہونے چاہیے، ان تمام صورتوں میں بالوں کی خرید و فروخت کرنا منع ہے۔ اور جو خریدنے والا ہے وہ بھی گناہ گار ہے، جو بیچنے والا ہے وہ بھی گناہ گار ہے جی۔ آج دیکھ لیں سائنس نے کتنی ترقی کر لی ہے، ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی جسم میں جو عضو پیدا کیے ہیں، آج کی سائنس اس کی مثل بنانے سے قاصر ہے۔ ہڈی ٹوٹتی ہے، اس ہڈی کو لگایا تو جا سکتا ہے، پاؤں نکلتا ہے، اس پاؤں کو اپنی جگہ پر لگا تو سکتے ہیں، لیکن اس پاؤں جیسا پاؤں اور اسی طریقے سے اس کے اندر رگیں پیدا کریں، اسی طریقے سے اس کے اندر خون پیدا کرنا، گوشت کی بوٹی پیدا کرنا، یہ سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ایک کامل نمونہ ہے، جس کا آج سائنس بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔
اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون قدرت کے تحت انسان کے کسی بھی عضو کو آگے بیچنا یا اس کی خرید و فروخت کرنا منع ہے۔ فقہائے کرام نے سلسلہ میں بہت سی تصریحات کی ہیں۔ مثال کے طور پر علامہ شامی لکھتے ہیں کہ الآدمی مکرم شرعاً وإن کان کافراً، بہت بڑا حکم بیان کر دیا کہ اگر ایک انسان کافر بھی کیوں نہ ہو، اس کی تکریم، اس کی عزت کرنا بھی بطور انسان کے مسلمانوں کے اوپر واجب ہے جی۔ تو پھر فرمایا فَإِيرَادُ الْعَقْدِ عَلَيْهِ، اور اس کافر کی خرید و فروخت کرنا بھی منع ہے جی، ایون کہ اس کے کسی عضو کو بیچنا بھی یہ منع ہے جی، وَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ۔ اور اسی طریقے سے فقہائے کرام نے انسان کے بالوں کے متعلق بھی صراحت کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ بالوں کی خرید و فروخت کرنا یہ منع ہے۔ شعر الانسان والانتفاع بہ، کہ انسان کے بال اور اس سے نفع اٹھانے کی غرض سے فرمایا کہ لم یجوز، یہ جائز نہیں ہے، بیع ہو اس کی بہ۔ یہ علامہ ابن نجیم نے البحر الرحیق کے اندر یہ حکم ذکر کیا ہے۔ تو انسان کے بال کو پھر کس طرف یا کدھر کرنا چاہیے؟ داڑھی کے بال گرتے ہیں، اسی طریقے سے حجام بال کاٹتے ہیں، ان بالوں کو کیا کرنا چاہیے؟ تو ایک تو یہ ہے کہ ہمارے جو حجام بھائی یہ کام کرتے ہیں بال کاٹنے کا، ان سے بھی گزارش ہے کہ انسان کے جو بال ہیں یہ باعث تکریم ہیں، ان کو عزت کرنا، ان کا احترام کرنا یہ واجب ہے۔ ان بالوں کو باہر گلی میں پھینکنا منع ہے، ان بالوں کو باہر نالی کے اندر پھینک دینا یہ منع ہے، گٹر کے اندر پھینک دینا یہ منع ہے۔ کوشش یہ کریں ان بالوں کو اکٹھا کریں، اکٹھا کرنے کے بعد ان بالوں کو کسی جگہ پر جا کر دفن کر دیں گی، اور وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ گندگی یا غلاظت کے اوپر جا کر جو ہے ان بالوں کو پھینکیں، اوپر سے کچھ مٹی ڈال دیں، تو یہ تکریم نہیں ہے۔ تکریم کا تقاضا یہی ہے کہ ان بالوں کو پاک اور صاف جگہ پر، کسی بھی جگہ پر ان کو دفن کر دیا جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کے متعلق بھی ایک ارشاد فرمایا ہے جن عورتوں کو یہ خواہش ہے کہ ان کے بال لمبے ہوں، اور پھر وہ اپنے بالوں سر سے اگر بال چلے گئے ہیں تو وہ بال دوسری عورتوں کے لے کر اپنے سر کے بالوں پر لگاتی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن الواصلۃ والمستوصلۃ، یہ سنن نسائی کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بال لگانے والی ہیں اور جو لگانے کے بعد جو اس سے یہ نفع حاصل کرتے ہیں، ان دونوں کے متعلق یہ فرمایا کہ جو یہ کاروبار کرتے ہیں یا جو لگاتے ہیں، ان پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ لہذا اس کاروبار سے بچنا چاہیے۔ جو یہ کاروبار کرتے ہیں وہ بھی اس کاروبار سے باز آ جانا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو عورتیں بالوں کو بیچتی ہیں وہ بھی بیچنے سے باز آ جائیں۔ یہ صراحت کے ساتھ شرعی طور پر ان کا بیچنا اور ان کی خرید و فروخت منع ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔